ایس ڈی ڈیجیٹل ٹیچ ایس ڈی ایجوکیشنز چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ سی ٹیٹ کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ قواعد ترجمے کا طریقہ، یہ زبان سیکھنے کا سب سے پرانا طریقہ ہے۔ اس کا استعمال زیادہ تر ایک زبان کی مدد سے دوسری زبان سکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں طالب علموں کو ہدف زبان یعنی ٹارگیٹ لینگویج اور قواعد پڑھنے اور اصول یاد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ پھر زبان کی مدد سے دوسری زبان میں ترجمے کا کام دیا جاتا ہے۔ اس میں معلم کا کردار اہم ہوتا ہے۔ سمعی لسانی طریقہ، کمیونٹی لینگویج لرننگ، سائلنٹ وے، کل جسمانی رد و عمل، فطری طریقہ۔ تدریس زبان کے طریقہ، میتھڈ آف ٹیچنگ شکشن ودھیائی، قواعد ترجمے کا طریقہ، براہ راست طریقہ اور گفتگو کا طریقہ۔ نزدیک سے دور کی طرف، اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ تدریسی عمل میں پہلے ان اشیاء یا مقامات کو پڑھا جائے جو طالب علم کے قریب یا مانوس ہوں، اور پھر ان چیزوں کی طرف جایا جائے جو دور یا ناآشنا ہو۔ مثال، پہلے اپنے شہر یا محلے کی معلومات دی جائے، پھر ملک کے دوسرے علاقوں کے بارے میں پڑھایا جائے۔ مکمل سے جز کی طرف، یعنی کسی موضوع یا چیز کو پہلے مجموعی طور پر سمجھا جائے اور پھر اس کے اجزاء یا حصے الگ الگ کر کے تفصیل سے بتایا جائے۔ متعین سے غیر متعین کی طرف، اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم یا تفہیم کے عمل میں پہلے دو چیزیں سکھائی جائیں جو واضح اور مخصوص ہوں، اور اس کے بعد ایسی باتوں یا تصورات کی طرف جایا جائے جو غیر واضح یا غیر مخصوص ہوں۔ مثال، پہلے ایک مخصوص جانور جیسے بلی کے بارے میں پڑھایا جائے، پھر عمومی طور پر جانوروں کے بارے میں بات بتائی جائے۔ معلوم سے نامعلوم کی طرف، یعنی جو چیزیں طالب علم کو پہلے سے معلوم ہیں ان سے آغاز کر کے نئی باتیں وہ جو نہیں جانتا سکھائی جائے۔ مقرون سے مجرود کی طرف، یعنی حقیقی مشاہدے کی جانے والی چیزوں سے شروع کیا جائے اور پھر خیالوں یا تصورات کی طرف جایا جائے۔ تدریس زبان کے اصول، میکسیممز آف ٹیچنگ شکشن سوتر، آسان سے مشکل کی طرف، یعنی تعلیم دیتے وقت آسان چیزوں سے آغاز کیا جائے اور آہستہ آہستہ مشکل باتوں کی طرف جایا جائے تاکہ سیکھنے والے کو سمجھ میں آسانی ہو۔ کمیونٹی لینگویج لرننگ، اس میں معلم کا رول ایک مشیر کا ہوتا ہے۔ آموزگاروں کو زبان سیکھنے کی خود مختاری کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ تحفظ، اظہار خیال، تفریح، احتجاج جیسے موضوعات کو طالب علم اول زبان میں فراہم کرتا ہے، جسے معلم زبان دوم یا ہدف زبان میں فراہم کرتا ہے۔ زبان کے اول کا استعمال دھیرے سے ہوتا ہے۔ کمیونٹی سائلنٹ وے، یہ آموزگار مرکوز طریقہ ہے۔ اس میں معلم کا رول ایک معاون اور وسیلے کا ہوتا ہے جو آموزگار کی ضرورت کی تشفی کرتا ہے۔ اس میں معلم محترک یعنی ایکٹیو لیکن خاموش رہتا ہے۔ فطری طریقہ، اس طریقے کا ایجاد ٹریسٹیریل نے کیا۔ یہ طریقہ کر کے سیکھنے پر مبنی ہے۔ اس کے مرکوز میں معلم یا کتابیں نہ ہو کر طالب علم ہے۔ اس طریقے کا نظریہ ہے کہ طالب علم غلطی کر کے ہی سیکھتا ہے۔ اوپر سے نیچے کا نقطہ نظر، اس نقطہ نظر میں آموزگار زبان کی معنی جاننے کے لیے سابقہ معلومات کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر انفرادی آوازوں، الفاظ اور فقروں کے بجائے زبان کو مجموعی طور پر کرتا ہے۔ نیچے سے اوپر کا نقطہ نظر، یہ حصہ مکمل فارم پارٹ ٹو ہول فارم کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس میں پہلے حروف تہجی، پھر الفاظ، اس کے بعد کہانی اور آخر میں نظم کی تدریس دی جاتی ہے۔ پہلی زبان کا اکتساب درج ذیل مراحل پر مشتمل ہوتا ہے: اے آوازیں نکالنا، تلانا، بڑبڑانا، مختصر بولنا، دو لفظی مرحلہ۔ بی آوازیں نکالنا، تلانا، دو لفظی مرحلہ، مختصر کھولنا، پڑھانا۔ آوازیں نکالنا۔ 2. ایک 8 سال کا بچہ اپنے والدین کے ساتھ
بہار سے ممبئی منتقل ہوتا ہے اور اسکول میں ہندی، سنسکرت اور انگریزی سیکھتا ہے۔ اپنے محلے اور اسکول کے دوستوں سے مراٹھی زبان بہت اچھے سے سیکھ لیتا ہے۔ مراٹھی سیکھنے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپشن دیے گئے 4۔ زبان کا اکتساب ہوتا ہے جبکہ A B C D۔ اب اس کا جواب ہے جب بچے کو زبان سے روبرو ہونے کا موقع ملتا ہے تو زبان کا اکتساب یا حصول یعنی کرتا ہے۔ لینگویج ایکویشنز۔ زبان قلع میں نمودار نہیں ہوتی، اس بیان کی تعلیم افادیت ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے لازمی ہے۔ اس کا جواب ہے B۔ ماضی تعاملات زبان کی نشوونما کے لیے خوشحال لسانی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھٹی جماعت کا طالب علم رحیم متین کے معنی کو سمجھنے کے لیے اپنی سابقہ معلومات کا استعمال کرتا ہے۔ پڑھنے کا وہ کون سا طریقہ اپناتا ہے؟ A B C۔ اس کا جواب ہے A۔ اوپر سے نیچے نقطہ نظر۔ اس نظریے میں زبان کا استاد معنی کو بجھانے کے بجائے جملوں کے پیٹرن کو یاد کرنے پر زور دیتا ہے۔ وہ برت رہا ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے D۔ ساختی طریقہ، اسٹرکچر میتھڈ اسے بولتے ہیں۔ زبان کی تدریس طالب علموں کو مسند اور بامعنی تبادلہ خیال پر زور دیتی ہے۔ اس کا جواب ہے C۔ ابلاغ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے طالب علموں کو مستند اور بامعنی تبادلہ خیال کا موقع ملتا ہے۔ اب یہاں پر A قواعد ترجمہ، B ذوالثانی ابلاغ اور غیر رسمی۔ کم عمر آموزگار زیادہ دیر تک توجہ مرکوز نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے استاد کو زور دینا چاہیے۔ اس کا جواب ہے B۔ کم عمر آموزگار مجرود تصورات کو نہیں سمجھ پاتے اور ان کی ادراکی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ ان کی زیادہ دیر تک حاصل کرنے کے لیے بطور استاد ہمیں سرگرمی پر مبنی کام کا منصوبہ بناتے ہیں۔ کوٹھاری کمیشن 1964-66 کا اہم مقصد تھا انگریزی۔ اس کا جواب ہے D۔ سن 1964 کا کوٹھاری کمیشن کا کثیر لسانی اور قومی ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا۔ مثال کے طور پر A انگریزی کی تعلیم کو فروغ دینا، B C D۔ حق کے تعلیم کے مطابق پر بچے کو سیکھنے کا حق ہے۔ اس میں بھی 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ C اس کا صحیح حق تعلیم ایکٹ 2009 مطابق جہاں بچے کو ضروری اور مفت تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے اور درجہ 8 تا اسے مادری زبان میں تعلیم دینی چاہیے۔ قومی درسیات کا خاکہ 2005 اور نئی تعلیمی پالیسی 2020 بھی۔ نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ بچوں کو زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ A B C دیا گیا ہے، D اس کا جواب C ہے۔ نوم چومسکی نے زبان کی حصول یابی کا اعلیٰ کار کا تصور پیش کیا اور یہ بتایا کہ بچوں میں زبان سیکھنے کی صلاحیت غیر لفظی ترسیل ہوگی۔ بولنے جانے والے الفاظ، حرکات و سکنات اعداد۔ اس کا B جواب ہے، حرکات و سکنات غیر لفظی ترسیل جسے کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر B حرکات و سکنات، C اعداد اور D اچھے ہوئے لفظ یا الفاظ جسے کہیں گے ہم۔ تو یہاں پر A B C D اس کا جواب B ہے۔ بلوغت کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنے سے غیر ملکی زبان، A B C D اس کا جواب A ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو نئی زبان سیکھنا اور غیر ملکی زبانوں کو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ A کو سیکھا جا سکتا ہے، B سیکھنے میں مشکل ہوتا ہے، C کی مہارت ختم ہو جاتی ہے اور D کی مہارت بڑھ جاتی ہے۔ 19 پرائمری درجات کے بچوں کو تصویر بنانے کے لیے ترغیب دینے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ سوچ کر لکھنا، A B وقت کی بربادی، C بغیر غلطی کے لکھنا، D تختے سیاہ سے نقل کرنے کی صلاحیت۔ اس کا جواب A ہے۔ سوچ کر لکھنا ایک ایسا عمل ہے جو بچوں کے لکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کر سکتا ہے، اس لیے بطور استاد ہمیں طالب علم کو تصویر بنانے کے لیے ترغیب دینا چاہیے کیونکہ تصویر بنانے کے دوران سوچنے کا عمل واقع ہوگا۔ 20
کمیونیکیو لینگویج ٹیچنگ کی بنیاد خصوصیت ہے بات چیت کے لیے آموزش پر زور دینا، قواعد پر زیادہ توجہ دینا، زبان کی سرگرمیوں کا کلاس کی سرگرمیوں میں حصہ، اس کا جواب ہے کمیونیکیشن۔ سمعی لسانی طریقے کی بنیاد خصوصیت نہیں ہے، اس میں ٹیپ ریکارڈ، لسانی تجربہ گاہ اور بصری وسائل کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کا جواب ہے ڈی۔ سمعی لسانی طریقے کے تحت بات چیت اور مکالمے کے ذریعے زبان سکھائی جاتی ہے، معلم کے اقتباس کو بآواز ہے۔ 22واں، ایک سے زائد زبانوں کا جاننا، اس کا جواب ہے سی۔ کلاس روم میں کثیر لسانیت ایک وسیلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور ایک سے زیادہ زبانیں جاننے سے نئی زبان کی تدریس و آموزش میں مدد ملتی ہے۔ زبان کی کلاس میں استاد کے لیے بوجھ۔ اس کے بعد ہے نوم چومسکی کی گہری ساختوں کا مطلب ہے کہ ایک، اب اس میں دیا گیا اس کا جواب سی۔ نوم چومسکی کی گہری ساختوں کا مطلب ہے کہ تمام زبانوں کی ایک گرامر ہے، ان کی اندرونی ساخت ایک ہے اور وہ ظاہری طور پر الگ الگ نظر آتی ہیں۔ چومسکی کے مطابق بچوں میں زبان سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ سماجی تعامل کے تصور کا تعلق کس سے ہے؟ بی سی ڈی، اس کا جواب دیا گیا ہے وانگوتسکی نے اپنے سماجی نشوونما کے نظریے میں سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری اور سماجی تعامل کا نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے سماج، تہذیب اور زبان کو اہم قرار دیا ہے۔ آموزگار کس طرح زبان کا اکتساب کرتا ہے؟ جواب ڈی۔ آموزگار فطری تعاملی ماحول میں زبان کو برت کے زبان کا اکتساب کرتے ہیں۔ زبان کا اکتساب ایک غیر شعوری عمل ہے جس میں مادری زبان سیکھی جاتی ہے۔ اب یہاں زبان کی ساخت کا تجزیہ کر کے، بی زبان کے ادب کا مطالعہ کر کے، اور سی اور ڈی دیا گیا ہے۔ کسی زبان کو بہتر طور پر سیکھا جا سکتا ہے اگر جو کچھ سیکھا جا رہا ہے وہ، یہاں پر اس کا جواب دیا گیا ہے کسی زبان کو بہتر طور پر سیکھا جا سکتا ہے اگر جو کچھ سیکھا جا رہا ہے وہ طالب علم کی زندگی کے اصولوں اور مقاصد کے لحاظ سے کارگر ہو، یعنی آپشن صحیح ہے۔ ڈی آپشن اس کا کیا ہے؟ جواب صحیح ہے۔ کلاس روم کی سخت ماحول کا پابند ہو۔ 2، بی صورت اور آواز کے لحاظ سے مادری زبان سے قریب ہو۔ نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ بچوں کو زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ بی سی ڈی دیا گیا ہے، اس کا جواب ہے سی۔ نوم چومسکی نے زبان کی حصول یابی کا اعلیٰ کار کا تصور پیش کیا اور یہ بتایا کہ بچوں میں زبان سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ اردو زبان میں دوسری زبان سنسکرت، عربی، فارسی اور ترکی وغیرہ کے الفاظ بخوبی استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے اردو زبان کی کس خصوصیت کا علم ہوتا ہے؟ جواب اردو زبان میں سنسکرت اور ہندی، انگریزی، فارسی اور ترکی زبانوں کے الفاظ ملتے ہیں کیونکہ اردو کی یہ خاصیت ہے۔ استاد ایک ایسا ماحول فراہم کرے جہاں طلباء سکھائی جانے والی زبان بلا جھجک بول سکے اور اس کے عادی ہو سکے، اس لیے الف بی سی ڈی دیا گیا ہے، اس کا جواب بی ہے۔ استاد ایک ایسا ماحول فراہم کر کے جہاں طلباء سکھائی جانے والی زبان بلا جھجک بول سکے اور اس کے عادی ہو سکیں۔ اردو زبان میں دوسری زبان سنسکرت، عربی، فارسی، ترکی وغیرہ کے الفاظ بخوبی استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے اردو زبان کی کس خصوصیت کا علم ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے اردو زبان میں سنسکرت، ہندی، انگریزی، فارسی اور ترکی زبانوں کے الفاظ ملتے ہیں کیونکہ اردو کی یہ خاصیت ہے کہ یہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو بہت جلد اندر قبول کر لیتی ہے۔ سننے اور بولنے کا کردار۔ سننے کا کردار: بچہ اپنے خاندان اور معاشرے کے لوگوں کی بات سنتا ہے اور ان کی نقل کرتا ہے اور بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ سننے کے ذریعے بچے میں صحیح سننے کا عمل زبان کے آموز کی بنیاد ہے۔ سننے کا عمل نظریات، تصورات اور خیالات اور حقائق کی سمجھ پیدا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان باہمی رابطہ و فروغ دیتا ہے۔ سننے کا عمل تعلیمی عمل کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ زبان کام
زبان کے بہتر آموزش کی بنیاد ہے۔ مختلف کاموں کے ذریعے زبان کی آموزش کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ABCDEFG دیے گئے ہیں۔ دہرانے کی مشق کرانا، سوالات پوچھنا، رول پلے کرنا اور ایکشن کرنا۔ بولنے کا کردار، بولنا زبان کو زندگی، استحکام اور جوش و امنگ بخشتا ہے۔ بولنا سیکھنے کا مطلب ہے کہ بچہ جلد ہی پڑھنا اور لکھنا بھی سیکھ جائے گا۔ زبان دانی میں بولنے کا کردار درج ذیل ہے۔ بولنے سے انسان زبان کے اصوات، زبان کے کام، زبان کے 3 اہم کام ہیں: ترسیلی وسیلہ، تفکری وسیلہ اور ثقافتی وسیلہ۔ یہ زبان کے 3 کام یہاں پر دیے گئے ہیں: میڈیم آف کمیونیکیشن، میڈیم آف تھاٹ اور میڈیم آف کلچر۔ یعنی کہ زبان جو ہے تو ان تمام چیزوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ ترسیل کا وسیلہ، سماج میں مختلف افراد کے مابین رابطے کے لیے ایک زبان وسیلے کا کام کرتی ہے۔ بچہ اپنے تجربات، احساسات، ضروریات اور خیالات زبان کے وسیلے سے ہی دیگر افراد کے علم میں لاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے کے خیالات اور احساسات کو بھی زبان کے وسیلے سے جانتا ہے۔ ثقافتی تبادلہ، زبان اور ثقافت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ زبان ہی وسیلہ ہے جو مختلف قوموں کی تاریخ، تہذیب و ثقافت اور کردار و جذبات کو محفوظ رکھنے اور آنے والی نسلوں کے سپرد کرنے کا کام کرتی ہے۔ وانگو تسکی کے مطابق انسان کی زبان اور اس کی ثقافت گرد و بیش میں موجود اشیاء، تصاویر اور تحریری مواد سے واقفیت زبان کے ذریعے ہی حاصل کرتے ہیں۔ سنے ہوئے قصے، کہانیوں اور نظموں پر بات چیت کرتے ہیں۔ تصاویر بنا کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ نظموں اور کہانیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سبق سے متعلق اہم نکات: زبان کو ترسیل اور خیالات کا وسیلہ مانا جاتا ہے۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ بچہ نقل اور رٹنے سے سیکھتا ہے، جبکہ نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ زبان تو ایک پیدائشی صلاحیت ہے۔ سماعت اور اظہار یہ دونوں ہی ایسی مہارتیں جو بچے دماغ سے کرتے ہیں۔ بولنا روزمرہ کی زندگی میں انسانی ترسیل کی بنیاد ہے۔ کہانی سننے سے بچوں میں تخلیقیت آتی ہے اور یہ زبان کی مجموعی طور پر پیش کرتی ہے۔ استاد اپنی کلاس کو 4 کے گروپ میں بانٹ کر گروپ کے ہر طالب علم کو ایک کردار تفویض کرتا ہے اور انہی گروپ میں کسی ایک موضوع پر تأمل کے لیے کہتا ہے۔ پھر وہ ہر گروپ کو پوری کلاس کے سامنے اپنے کردار۔ زبان، بولی اور زبان۔ بولی زبان کے مقابلے ایک چھوٹے علاقے یا مخصوص گروہ کے درمیان بولی جانے والی ہے۔ اس کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی، اس کی کوئی منظم شکل اور ضابطہ نہیں ہوتے، اس میں اکثر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ دوسری جانب زبان ایک وسیع تر نظریہ ہے، اس کے معنی، اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ آموزش کے بارے میں اہم پہلو: سبھی بچے سیکھ سکتے ہیں اگر ان کی ہی رفتار سیکھنے دیا جائے اور سیکھنے کے انہی کے طریقوں پر عمل کرنے دیا جائے۔ بچے کھیل کے ذریعے فطری طور پر سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے، یہ صرف اسکول میں ہی نہیں ہوتا، اس کے آموزش کے عمل کو گھر پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ بچے اپنے علم کی تعمیر خود کرتے ہیں۔ بچے کا آموزشی عمل گزشتہ عمل اور تصورات کی بنا پر ہی آگے بڑھتا ہے۔ پرائمری سطح پر طلباء باہمی سے بہتر سیکھ سکتے ہیں۔ غلطیاں آموزش کا حصہ اور بچوں کی غلطیاں استاد کو فیڈ بیک فراہم کرتی ہے۔ ایک سے زائد زبانوں کا جاننا نئی زبان کی تدریس و آموزش میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یعنی کہ بچوں کی جو غلطیاں استاد کو کیا ملتی ہے؟ فیڈ بیک فراہم کرتی ہے۔ لیو وانگ تسکی کے مطابق کون سے عنصر آموزش کو متاثر کرتے ہیں؟ سماجی تعامل، ثقافتی، زبان، منفی اور رد عمل اور الف نون جیم۔ دوسرا، بچہ پہلی زبان سیکھتا ہے نجی ٹیوشن والے ماحول میں، رسمی ماحول میں، فطری ماحول میں اور دوستانہ ماحول میں۔ اب یہاں بچے کو اگر زبان سیکھنا ہے تو یہاں پر پورے اس کے 4 آپشن دیے گئے ہیں، اے اور بی
اور سی یہاں پہ اور اس کے ساتھ ڈی دیا گیا ہے۔ آموزگار کس طرح زبان کا اکتساب کرتا ہے؟ زبان کی ساخت کا تجزیہ کر کے، اے بی زبان کے ادب کا مطالعہ کر کے، سی زبان کے بولنے والے کی ثقافت کا مطالعہ کر کے، ڈی فطری تعاملی ماحول میں زبان کو برت کے۔ زبان سیکھنے کا مقصد ہوتا ہے غیر رسمی، اے ماحول میں لاشعوری طور پر زبان سیکھنا، رسمی طور پر زبان خلا میں نمودار نہیں ہوتی۔ اس بیان کی تعلیمی افادیت ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے لازمی گھریلو مکالمے، سماجی تعاملات، اسکولی نظام اور لسانی تجربات۔ بی جواب اس کا دیا گیا۔ کل جسمانی رد عمل۔ اس طریقے کی ایجاد جیمز ایشر نے کی۔ ان کے مطابق بہتر آموزش کی جسمانی اور ذہنی طور پر شامل ہونا ضروری ہے۔ اس طریقے میں معلم پہلے ہدف زبان کا نمونہ پیش کر کے تفہیم پیدا کرتا ہے۔ معلم کی باتوں اور ہدایت کا جواب طلباء غیر لفظی طور پر یعنی جسمانی حرکات سے، پھر لفظی طور پر یعنی زبان کے ذریعے دیتے ہیں۔ دیگر مہارتوں کے مقابلے سماعت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اگر امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔